بیان توحید کا آغاز کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک اور چیز کا ذکر کر دیا جائے جس کے بغیر توحید کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء آئے تو ایمان کی ترغیب دینے، قرآن میں جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے تو ایمان کی، اللہ نے خطاب کیا ہے تو مومنین سے، خوشخبریاں دی گئی تو صاحب ایمان کو۔ لیکن کیا یہ جان کے حیرت نہیں ہوگی کہ مومن بننے سے پہلے کافر بننا ضروری ہے؟ کیونکہ جس کلمے کو پڑھ کے ہم مومن کہلاتے ہیں وہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک کلمہ کفر یعنی لا الہ اور ایک کلمہ ایمان ہے یعنی الا اللہ۔ لہٰذا الا اللہ سے پہلے لا الہ کی معرفت اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ الا اللہ بے معنی ٹھہرے گا۔ آخر یہ لا الہ ہے کیا، اور پہلے اس سے کفر کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کی طرف غور کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، دین میں کوئی جبر و اکراه نہیں، بتحقیق ہدایت اور ضلالت میں فرق نمایاں ہو چکا ہے۔ پس جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے، بتحقیق اس نے نہ ٹوٹنے والا مضبوط سہارا تھام لیا، اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس ارشاد خداوندی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد حیات یقیناً اللہ پر ایمان لانا ہے، لیکن ایمان اللہ سے پہلے طاغوت سے کفر کرنا لازمی ہے۔ آخر یہ طاغوت ہے کون جسے اللہ خود پر ایمان لانے سے پہلے اس کا انکار اور اس سے کفر کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ اس کا آغاز کس طرح ہوا، اس کی تفسیر بہت بڑی ہے، ابھی بس اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ طاغوت ہے کون۔ تو اس کے لیے میں نے اس آیت کی طرف غور کیا، سورہ نساء آیت نمبر 51۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ دونوں یعنی طاغوت اور جبت ابلیس کے خطرناک ترین روپ ہیں اور مومنین کے لیے انتہائی مہلک۔ طاغوت ابلیس کا وہ روپ ہے جہاں اسے ظاہری حکومت بھی مل جاتی ہے، اور وہ ظلم، طاقت اور جبر کے ساتھ لوگوں سے اندرونی وسوسوں کے خلاف بھی اسے جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور بیرونی ظلم و تشدد کی چکی میں بھی پسنا پڑتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب مومنین کا خون بہایا جاتا ہے، ان کا مال لوٹا جاتا ہے، ان پر جبر کیا جاتا ہے اور انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں جن کو روکنے کی ان میں طاقت نہیں ہوتی، اور یہی وقت ہوتا ہے جب ان کے ایمان کے اخلاص کو آزمایا جاتا ہے۔ اور کیا ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دور ابتلا سے کامیاب و کامران گزر جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے اس بات سے پرہیز کیا کہ بتوں کو پوجیں اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو میرے بندوں کو بشارت سنا دو